صورت نہ کم ہو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ سورہ تکاثر کی اس آخری آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الہادی فرماتے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی صحت و فراغ، یعنی خوشحالی و امن و عیش و مال وغیرہ، جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان سورہ تکاثر کی جو یہ آیت کریمہ بیان ہوئی، اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ کسبی نعمت یعنی اپنی کوشش سے حاصل کردہ نعمت، مثلا مٹھائیاں، لذیذ غذائیں، ٹھنڈے مشروبات، عمدہ ملبوسات، دولت و سلطنت وغیرہ کے بارے میں 3 سوالات ہوں گے۔ نمبر 1، کہاں سے حاصل کی؟ نمبر 2، کہاں خرچ کی؟ اور نمبر 3، اس کا کیا شکریہ ادا کیا؟ اور ایک ہے وہبی نعمت، یعنی اللہ کی عنایت کی ہوئی وہ نعمت جس میں بندے کی اپنی کوشش کا دخل نہ ہو، جیسا کہ چاند، سورج، ہاتھ پاؤں، آنکھ کان وغیرہ کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے۔ کہاں خرچ کی، اس کا کیا شکریہ ادا کیا؟ پھر مزید اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تفسیر ارشاد فرمائی، جس نے گندم کی روٹی کھائی اور فرات کا ٹھنڈا پانی پیا، نیز رہنے کے لیے مکان بھی ہو، یہ وہ نعمتیں جن کے متعلق سوال ہوگا۔ تو اب ان تمام مدنی پھولوں پر غور کریں کہ نعمتوں کے بارے میں جو پرسش ہم سے ہوگی، ہم اس نعمت کے متعلق جیسے کہ کان، ہاتھ، پاؤں کے متعلق آیا کہ کہاں خرچ کی، آنکھ کا استعمال ہمارا کیا ہے، یہاں وہاں دیکھتے رہنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسی نعمت عطا کی اور دیکھنے کی نعمت عطا کی، اور اس کو کس قدر ہم فضول استعمال کرتے ہیں، اور پھر مزید آگے بڑھے تو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان آنکھوں کو نور دیا اور اس نور کو ہم نے اس کی نافرمانی میں استعمال کیا، کہ تو نے نور دیا، تیری نافرمانی۔ زبان سے کوئی نہیں کہتا، زبان قال سے نہیں، زبان حال کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے خالی کان کا یہ حصہ نہیں دیا کہ یہ ہمیں کان نظر آ رہا ہے، مگر اس کان کے اندر رب کریم نے سننے کی صلاحیت عطا کر دی ہے۔ اس کے اندر چھوٹی سی ایک شے ہے جو اگر ضائع ہو جائے تو بندہ سن نہیں سکتا، کمزور ہو جائے تو کم سنتا ہے، اور درست ہو تو اچھا سنتا ہے۔ یہ نعمت اللہ نے دی، اور ہمیں مکمل اور درست سننے کی نعمت دی۔ یہ کان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی نعمت دی، اس کان سے رب کی فرما برداری کرنے کے بجائے ہم اس کی نافرمانی کی باتیں سنیں، ہم وہ کلمات سنیں جن کلمات کے اندر ہمارے رب کی شان میں گستاخی کی گئی ہو۔ اس کان سے وہ کلمات سنیں جن کلمات میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی ہو۔ اس کان سے صحابہ کرام کی توہین سنیں، اس کان سے اولیاء کاملین کی توہین سنیں۔ یہ کان تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے عطا کیے گئے، نعمت ہے یہ۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرنے کے بجائے جو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، وہ غور کرے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ دیکھ رہا ہے اور تم نافرمانی میں خرچ کر رہے ہو اس رب کی۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اب دیکھیے جب بندے پر مصیبت آتی ہے تو کیسا پیچھے ہٹتا ہے، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، اور جوں اس کی وہ نعمت بحال ہوتی رہتی ہے، پھر بے باکی کی طرف آتا رہتا ہے، پھر ڈھیل ملتی ہے، پھر بے باکی کرتے کرتے نافرمانی پر ہوتا رہتا ہے، پھر اس سے کھینچی جاتی ہے، پھر یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا۔ اب تلاوت بھی سن رہا ہوتا ہے، اب نیکی بھری باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے، اب نیکی بھرے کام بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب نہیں کروں گا۔ جانتا ہے کہ میرا رب میری یہ نعمت چھین سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جانتا ہے جب اس کی یہ نعمت چھین رہی جا رہی ہوتی ہے، وہ رب کی طرف رجوع آتا ہے کہ وہی رب ہے جو میری اس نعمت کو بحال فرما دے گا۔
یعنی گناہگار جب اس کا بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے گناہ پر اسی وقت بر وقت گرفت نہیں فرماتا، اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے کہ بندہ رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ وہ حلم والا ہے، حلیم ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ بندہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اپنے بندے پر لطف و کرم فرماتا ہے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو،